خوشنودی امام زمانہ باواز بلندتر صلوات۔ اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں دیکھا، اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں دیکھا، اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں دیکھا، جس نے ابو طالب کا گھرانہ نہیں دیکھا، جس نے ابو طالب کا گھرانہ نہیں دیکھا، طواف تیرا کعبے کا بیکار ہے حاجی، طواف تیرا کعبے کا بیکار ہے حاجی، پردے کو تو دیکھا پس پردہ نہیں دیکھا، پردے کو تو دیکھا پس پردہ نہیں دیکھا، اتنی بھی روایت ہے کہ دروازہ خیبر، اتنی بھی روایت ہے کہ دروازہ خیبر جاتا نظر آیا مگر آتا نہیں دیکھا، جاتا نظر آیا مگر آتا نہیں دیکھا، کہتا ہے کہ دنیا سے گئے کربلا والے، کہتا ہے کہ دنیا سے گئے کربلا والے، مفتی نے ہمارا عزا خانہ نہیں دیکھا، مفتی نے ہمارا عزا خانہ نہیں دیکھا، اور شیلا شاہ اکبر کو اٹھاتے کبھی رکھتے، شیلا شاہ اکبر کو اٹھاتے کبھی رکھتے، ایسا تو کسی باپ کو
تنہا نہیں دیکھا ایسا تو کسی باپ کو تنہا نہیں دیکھا. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. بر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جان کس طرح نہ جان کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جان کس طرح نہ جان کس طرح حق مانگتی رہے زہرا، بھر دربار میں. یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور سے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستانا ہے، اسے ستانا دکھیار ہے بڑے زہرا، بھر دربار حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رلا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا، بھر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑ
اڑا کے کہنے لگا رسول زاد کو گستاخ ویسے کہنے لگا بتا وہ کون سی ہے بتا وہ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں روتے رہی کھڑی زہرا نہ جان کس طرح ہے نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار۔ عیدگاہ تمام پڑھنے والوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے درخواست کرتا ہوں قبلہ مولانا فیروز آباد صاحب کی خدمت میں آئے اور آج کی اس مجلس میں خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول گرامی قدر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو بھاری بھرکم چیزیں، دو وزنی اور ثقیل چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض،
اور یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہو جائے۔ نبی نے دونوں کو اہم بتایا ہے، دونوں کو وزنی بتایا ہے، اور دونوں کو ہم پلہ بتایا ہے۔ اگر فضائل و کمالات کے اعتبار سے قرآن باعظمت ہے تو فضائل و کمالات کے اعتبار سے اہل بیت بھی باعظمت ہے۔ اگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جو ہم میں موجود نہ ہو، تو اہل بیت بھی آواز دے رہے ہیں، پوچھو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے چلے جائیں۔ اگر قرآن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اسے چھونا نہیں جب تک کہ تم پاک نہ رہو، تو اہل بیت بھی وہ ہیں کہ ان کی محبت کسی قلب میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہاں طہارت نہ پائی جا رہی ہو۔ اگر فضائل و کمالات کے اعتبار سے یہ دونوں بے مثال ہیں تو مصائب کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اپنے انداز میں وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور روشن کتاب بھی۔ عزیزان گرامی، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر روشنی کے کسی کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اللہ نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں جو فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور روشن کتاب بھی۔ کسی بھی کتاب کو روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے، دن ہے سورج کی روشنی چاہیے، رات ہے بلب چاہیے، یہ بجلی چاہیے، روشنی کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ نہ دن ہے نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے، ہمیں پڑھنا ہے کتاب، کیسے پڑھیں گے؟ کہ باہر نکل جاؤ، چاند نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی ہے، اس میں پڑھ لو۔ چاند بھی ہو تو دوسری، پہلی، دوسری یا تیسری کا ہو، اور اب ہم پڑھنا چاہیں تو کیا کتاب پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کتاب پڑھنی ہے تو کم سے کم 14ویں کا چاند چاہیے، اس میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ کتاب کے مفاہیم کو واضح کر سکے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے اہل بیت طاہرین کی منزلت تو دنیا کے سامنے واضح کیا، اور اہل بیت طاہرین نے قرآن کریم کی منزلت کو دنیا کے سامنے واضح کیا۔ جناب امیر المومنین امام حسن و امام حسین سے وصیت میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کے سلسلے میں تاکید کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل کے سلسلے میں، قرآن پہ عمل کے سلسلے میں تم سے آگے بڑھ جائیں۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ ائمہ قرآن کریم کے سلسلے میں تاکید فرما رہے ہیں، قرآن اہل بیت طاہرین کی محبت کے سلسلے میں تاکید کر رہا ہے، اور پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو تمہارے پاس اجر رسالت
ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا ہوں تو اپنے قرابت داروں سے محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ آنے والے مال و دولت دینا چاہتے تھے، آنے والے دنیا کی کچھ قیمتی چیزیں پیغمبر کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اور پیغمبر خاموش رہ کے اللہ کے کلام، اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار کر رہے ہیں، اور وحی نے آ کے کہا ان سے کہہ دو، رسالت کی گواہی ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے اجر رسالت کچھ اور نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہیں تو کس قرابت داروں سے محبت اور مودت چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ جو دے رہے تھے وہ کیوں نہیں لیا گیا؟ وحی کا انتظار کیوں کیا گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ جو دینا چاہتے تھے وہ سب کے پاس نہیں تھا۔ کوئی بھی کہہ سکتا تھا ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم رسالت کا اجر کیسے ادا کریں؟ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے پاس ثروت نہیں ہے، ہم رسالت کا اجر کیسے ادا کریں؟ تو ہم نے محبت کو اجر قرار دیا۔ دل سب کے پاس ہے، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے جو ہم اجر رسالت ادا کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اجر رسالت ہمارے اور آپ کے لیے اتنا اہم ہے، اس کا ادا کرنا، اہل بیت طاہرین کے ساتھ محبت و مودت اختیار کرنا اتنا اہم ہے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں شریعت میں وہ ساری چیزیں اہم ہیں، نماز اہم ہے، روزہ اہم ہے، حج اہم ہے، زکوٰۃ اہم ہے، خمس اہم ہے، جہاد اہم ہے، امر بالمعروف اہم ہے، نہی عن منکر اہم ہے، تولا اہم ہے، برات اہم ہے، غربا پروری اہم ہے، غریب نوازی اہم ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری اہم ہے، حقوق کی ادائیگی اہم ہے۔ ساری چیزیں جس کا مذہب نے حکم دیا ہے وہ سب اہم ہے، لیکن ان ساری اہم چیزوں میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین سے محبت و مودت اختیار کرنا۔ عزیزان گرامی، میں جب اس مرحلے میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس میں داخل ہونے کے بعد ہمارے سامنے بہت سارے واجبات اور بہت ساری عبادات آتی ہیں، لیکن ان ساری عبادات اور ان سارے واجبات میں اگر کوئی چیز حقیقتاً واجب ہونے کی حیثیت رکھتی ہے یا واقعاً عبادت بن سکتی ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے جسے محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں۔ ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ غیرت جس میں علی نہیں۔ کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واجبات میں اگر کسی چیز کو حقیقتاً واجب کہا جا سکتا ہے، عبادات میں اگر کسی چیز کو واقعاً عبادت کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے جسے محبت اور ولایت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بے نمازی تو نہیں ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ بھی کرتا ہے، تو اس مجمع کو یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے مجھ سے کہ مجھ سے پوچھے کہ جناب اگر ایک ہی چیز واقعاً عبادت ہے، ایک ہی چیز واقعاً واجب ہے، تو یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کیا چیز ہے جسے ہم واجب سمجھ کے کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو ایسا جواب دوں جو آپ کی سمجھ میں بھی آ سکے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم نمازوں کو
عادتاً نہیں پڑھتے، اگر ہم واجبات کو عادتاً نہیں انجام دیتے بلکہ اس کے مسائل اور اس کے احکام سے بھی واقف ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بہت سارے واجبات سے نہ گزرے۔ میری باتوں پہ تھوڑی توجہ رکھیے گا تاکہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں ذہن سے نکلنے نہ پائے، کہ اگر ہم واجبات کو صرف رسماً اور عادتاً انجام نہیں دیتے بلکہ اس کے احکام سے بھی واقف ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ کوئی بھی واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بہت سارے واجبات سے نہ گزرے۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، سب جانتے ہیں نا کہ واجب ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی استطاعت عطا فرمائی کہ میں حج کو جا سکوں تو ادھر سے حکم آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج بیت اللہ کو جا سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے حج واجب ہے۔ میں نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں، کہ تیار ہو جاؤ۔ میں نکلا، کائے کے لیے نکلا؟ حج کرنے کے لیے، جو ایک واجب ہے نا، ایک ہی واجب ہے نا، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج۔ حج کے لیے نکلا جو ایک واجب ہے۔ جب تک میں حج کی حدوں میں نہیں پہنچا تھا اس وقت تک پرسکون تھا، لیکن جو ہی میں حج کی حدوں میں پہنچا یعنی میقات پہ پہنچا، مذہب نے کہا نیت کرو، واجب ہے۔ میں نے نیت کی، کب احرام پہن لو، یہ واجب ہے، میں نے احرام پہن لیا۔ کب تلبیہ کہو، یہ واجب ہے، میں نے تلبیہ کہا۔ کب حرم کی طرف جاؤ، میں حدود حرم میں داخل ہوا، کہ طواف کعبہ کرو، یہ واجب ہے، میں نے طواف کیا۔ کہ اب 2 رکعت نماز طواف جا کے پڑھو، یہ واجب ہے، میں وہاں چلا گیا۔ کہ اب صفا و مروہ کی سعی کرو، یہ واجب ہے، میں نے وہ کر لیا۔ کہ اب تقصیر کرو، یہ واجب ہے، میں نے وہ کیا۔ کہ اب عرفات جاؤ، یہ بھی واجب ہے، میں وہاں گیا۔ کہ اب مزدلفہ جاؤ، یہ بھی واجب ہے، میں وہاں گیا۔ کہ اب کنکریاں چنو، یہ بھی واجب ہے، میں نے وہ کر لیا۔ کہ شیطان کو جا کے مارو، یہ بھی واجب ہے، میں ادھر چلا گیا۔ کہ اب جانور ڈھونڈو، اسے ذبح کرنا واجب ہے، میں نے وہ کیا۔ کہ اب سر کے بال مڈالو، اس لیے کہ یہ بھی واجب ہے۔ تو میں گیا تھا ایک واجب ادا کرنے کے لیے، اور جب اس کی حدوں میں داخل ہوا تو واجب پہ واجب میرے سامنے آ رہا ہے، اور میں پریشان ہو گیا، پروردگار آخر کتنے واجب کرائے گا؟ میں تو ایک واجب سمجھ کے آیا تھا۔ قدرت نے کہا پرسکون انداز میں جو کہا جا رہا ہے کرتے رہو، اس لیے کہ جتنے واجبات سامنے آ رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے نا تو تمہارا وہ اکیلا واجب مکمل نہیں ہوگا جسے کرنے کے لیے آئے ہو۔ اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں عزیزان گرامی، روز نماز ہم پڑھتے ہیں، اور نماز ایک واجب ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی مجلس ختم ہوئی انہوں نے کہا نماز پڑھ لینی چاہیے، جو ہی کہا نماز پڑھ لینی چاہیے، مذہب نے کہا تو بیٹھے کیوں ہو، کھڑے ہو جاؤ، قیام واجب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا کہ نیت کرو، واجب ہے، نیت کی کہ اب قرات کرو، واجب ہے، قرات کی کہ اب قیام متصل برکوع واجب ہے، اس سے پہلے تکبیرۃ الاحرام بھی قرات سے پہلے واجب، ادھر قیام متصل برکوع واجب، پھر رکوع واجب، پھر سجدے واجب، پھر دوسری رکعت میں تشہد واجب، پھر تیسری چوتھی یا دوسری میں سلام واجب، درمیان میں ترتیب اور موالات واجب۔ تو ایک واجب ادا کر رہے تھے، کتنے واجبات سامنے آئے؟ اب یہ عرض کروں کہ نماز میں جو واجبات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔
ان کی دو قسمیں، کچھ جو ہیں واجب ہوتے ہیں اور کچھ واجب رکنی ہوتے ہیں۔ کسی عمارت کی دیوار کو ضرورت کے وقت ہٹایا جا سکتا ہے مگر اس کے پلر کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ دیوار ہٹنے سے عمارت نہیں گرے گی، پلر ہٹنے سے عمارت گر جائے گی۔ واجب اور واجب رکنی میں یہی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی چیز بھولے سے آپ کم زیادہ کر دیں اور سوچیں کیا ہوگا، کہ کچھ نہیں ہوگا، آگے بڑھو، ہم بعد میں بتائیں گے تمہیں کیا کرنا، سجدے سو کرنا ہے کہ نماز احتیاط پڑھنی ہے، یہ کر لینا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر رکن چھوٹ جائے تو جہاں چھوٹے گا رکن وہی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نے کیا کیا کہا تو اب میرا جواب آ رہا ہے عزیزان گرامی۔ میں نے کہا کہ حقیقی واجب اور حقیقی عبادت ہے ولایت، ولایت اہل بیت۔ آپ نے کہا یہ نماز روزہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ہم اس کے احکام سے واقف ہیں تو کوئی واجب بغیر بہت سارے واجبات سے گزرے ہوئے مکمل نہیں ہوتا۔ مثال میں نے حج اور نماز آپ کے سامنے پیش کی اور یہاں یہ بتایا کہ واجب کے دو قسمیں، واجب رکنی، واجب غیر رکنی۔ غیر رکنی چھوٹے گا بھولے سے نماز بچے گی، رکنی چھوٹے گا وہیں ٹوٹ جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، محبت و ولایت اہل بیت، عصمت و طہارت ہم مومنین پہ بالکل ویسے واجب ہے کہ اس ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے جن واجبات سے گزرنا ہے ان میں نماز ہے، ان میں روزہ ہے، ان میں حج ہے، ان میں زکوٰۃ ہے، ان میں خمس ہے، ان میں جہاد ہے۔ جب تک ہم ان واجبات سے گزریں گے نہیں، حقیقت ولایت آل محمد تک پہنچیں گے نہیں۔ جب تک ہم ان واجبات سے گزریں گے نہیں، حقیقت ولایت آل محمد تک پہنچیں گے نہیں۔ اور آل محمد کی ولایت ان ساری عبادتوں کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ اسے عمدن چھوڑا جائے یا سہون چھوڑا جائے، جو ہی ولایت ہٹے گی نماز نماز نہیں رہ جائے گی، روزہ روزہ نہیں رہ جائے گا، حج حج نہیں رہ جائے گا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہ جائے گی، خمس خمس نہیں رہ جائے گا، جہاد جہاد نہیں رہ جائے گا، بلکہ کوئی دور سے کہہ رہا ہوگا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جب سے لیا ہے نام علی بات بات میں، دامن علی کا آ گیا ہے میرے ہاتھ میں۔ مشکل کے وقت جب بھی کہا یا علی مدد، مشکل خود الجھ کے رہ گئی ہے مشکلات میں۔ نعرہ حیدری! عزیزان گرامی، یہ ولایت، یہ محبت آل محمد علیہ السلام وہ اہم ترین دولت ہے کہ جس کا کوئی مثل اور جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہیں: الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ۔ جن 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں رکھی گئیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے۔ دوسری حدیث تقریباً ایسی ہے جس میں کہا گیا، آخر میں پوچھا گیا اس میں افضل کون سی چیز ہے؟ کہا ولایت ہے، اس لیے کہ بغیر ولایت کے
کسی اور چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث سامنے آئی جس میں ارشاد ہوا اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت، اور پھر کہا گیا پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و ولایت، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب کبھی یہ حدیث بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو مومنین میں زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں اسی حدیث کو سن کے، بلکہ نوجوانوں کی تعداد خوش ہونے والوں کی کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شاید وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ وہ ہم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم بہت پہلے سے کہتے تھے کہ ولایت ہو تو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، مگر قبلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ شکر ہے کہ آج آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، تو آپ ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہیں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و ولایت، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے اور 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے وہ بڑے کے ذہن میں آئے یا چھوٹے کے ذہن میں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ولایت کے بعد ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد ہم میں ذرہ برابر بھی معرفت اہل بیت نہیں آئی۔ اس لیے کہ اگر بقدر تلاوت حدیث کسا بھی عرفان آل محمد ہمیں ہوتا تو ہمیں یہ پتا ہوتا کہ اہل بیت وہ ہیں نجاست جہاں جا نہیں سکتی، طہارت جہاں سے ہٹ نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ترک نماز کا حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے، روزے سے روکنا نجاست ہے کہ طہارت ہے، حج و زکوٰۃ سے منحرف کرنا نجاست ہے کہ طہارت ہے؟ یہ نجاست ہے، یہ کام اہل بیت نہیں کر سکتے۔ اچھا اہل بیت نہیں کر سکتے تو آپ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا ہے، بے شک فرمایا ہے، مگر فرمایا ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فرمایا ہے۔ انہوں نے نماز و روزہ سے روکا نہیں ہے، انہوں نے حج و زکوٰۃ سے روکا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ واجبات میں اہم ترین چیز کا نام ہے ولایت، اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، باقی چیزوں میں چھوٹ ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹ کا مطلب کیا ہوا۔ عزیزان گرامی، امام کے کلام کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس امام ہونا ضروری ہے، کیونکہ اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس امام ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اصول کافی کہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، چھٹے امام علیہ السلام اپنے چاہنے والے سے فرماتے ہیں اذا عرفت فعمل ما شئت۔ امام کا ایک چاہنے والا تھا، اس سے کہا اذا عرفت فعمل ما شئت، جب تو نے ہماری معرفت حاصل کر لی ہے تو اب جو جی چاہے کر۔ کیا فرمایا امام نے؟ جب ہماری معرفت حاصل کر لی ہے تو اب جو جی چاہے کر۔ تو وہ بھی ہماری جیسا تھا، کچھ دیر چپ رہا، سوچتا رہا پوچھوں نہ پوچھوں، بالآخر ہمت کر ہی لی پوچھنے کی، اور کہتا ہے مولا آپ کی معرفت کے بعد چوری کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ یہ پوچھ رہا تھا تو امام کا چہرہ جو ہے بدل رہا تھا،
غصے کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا مولا آپ نے وضاحت نہیں کی، یہ بیچارے یہی سمجھا ہے، تو غلط سمجھا ہے تو آپ بتا دیے صحیح ہے، یا آپ پہ چہرے کے آثار میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے، غصے کے آثار کیوں نمایاں ہو رہے ہیں؟ شاید امام کہیں اگر میرے قول کی اتنی غلط تشریح کوئی اور کرتا تو خفگی کے آثار نمایاں نہ ہوتے، یہ میرا اپنا ہو کہ میرے قول کی یہ تشریح کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہرحال جب وہ سوالات کر چکا تو امام نے جواب میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کسی کی مفارقت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے انا للہ۔ امام نے کب کہا؟ جب قول امام کا چاہنے والے نے غلط ترجمہ کیا، غلط مفہوم نکالا تو امام نے کہا انا للہ۔ یعنی امام نے ہمیں ایک معیار دیا کہ جب بھی ہماری حدیثوں کا غلط انداز سے ترجمہ کیا جائے اور ہمارے حدیثوں کی غلط وضاحت کی جائے تو جو کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے اس کے لیے انا للہ پڑھو، اس لیے کہ فکریں مردہ ہو چکی ہیں، اگر زندگی کی رمق باقی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام نے انا للہ کہنے کے بعد اب فرمایا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، یعنی جو تو کہہ رہا ہے میرا مطلب وہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ ہماری معرفت کے بغیر تو بڑے سے بڑا عمل خیر کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور ہماری معرفت کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے گا تو اللہ قبول کر لے گا۔ اور فرما رہے ہیں نا، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حدیثیں سامنے آتی ہیں تو کچھ صحیح منزل کی طرف جاتے ہیں تو کوئی غلط راستہ بھی اپنا لیتا ہے۔ تو میں نے مثال صرف اس لیے مثال کے طور پہ یہ حدیث آپ کی خدمت ہے اس لیے بیان کی۔ اب آئیے ادھر کے امام فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت، پہلی 4 میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ولایت کے ساتھ نماز پڑھنی نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ دینی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مزاج شناس سے امام بننا پڑے گا ہمیں۔ امام صادق السلام اپنی حدیثوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں ہماری حدیثیں بہت سخت، ناقابل برداشت، ان کو سمجھنے کے لیے یا نبی مرسل ہو وہ سمجھے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا ملک مقرب ہو وہ سمجھے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا کم سے کم وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ یوں ہی جو ہے نہج البلاغہ کو اخت قرآن نہیں کہا جاتا، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ امام کا کلام ہے، مگر بلندیاں اگر دیکھی جائیں تو بلندیاں وہاں بھی ہیں، بلندیاں یہاں بھی ہیں۔ تو امام کا کلام ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ 5 چیزوں پہ بنیادیں، 4 میں چھوٹ، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ تو آپ نے کہا اتنی دیر سے آپ بولتے رہیں گے یا بتائیں گے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں عزیزان گرامی، آج کے دن ایک بچہ بالغ ہوا ظہر کے وقت، اس نے کہا پروردگار آج مجھ پہ نماز واجب ہوئی ہے ظہر کی، کہا پڑھ لو، کہا کتنی پڑھوں، کہا 4 رکعت، تو پتہ نہیں ہے، کہاں پتہ ہے مگر پڑھوں کتنی، کبھی جب پتہ ہے تو 4 رکعت پڑھو، تو کہا پروردگار مگر میں مسافر ہوں۔ اوہو مسافر ہو 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ ماہ رمضان آیا، قرآن نے کہا اے لوگو تم پہ روزے ویسے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔
ہم نے کہا رکھتے ضرور. کہا نہیں رکھو گے؟ کہا نہیں. ہم نے کہا پوچھا گیا کیوں؟ ہم نے کہا بیمار ہے. اچھا بیمار ہو مت رکھو. حج کا وقت آیا، ہر مسلمان پہ حج واجب تھا. ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے تو نہیں جاؤ گے؟ ہم نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ استطاعت نہیں ہے. زکوٰۃ کا وقت آیا، ہم نے کہا میرا بھی جی چاہ رہا ہے زکوٰۃ نکالی جائے. کہا پھر نکالو نا. کہا نہیں نکالیں گے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی چیز نصابی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی مسافر ہے، نماز میں چھوٹ ہو گئی. ایک آدمی بیمار ہے، روزے میں چھوٹ ہو گئی. ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، حج میں چھوٹ ہو گئی. ایک آدمی کے پاس نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ میں چھوٹ ہو گئی. مگر ولایت و محبت اہل بیت، عصمت و طہارت اس عظیم عبادت کا نام ہے. آدمی مسافر ہے تو چھوٹ نہیں ہے، آدمی بیمار ہے تو چھوٹ نہیں ہے، آدمی مستطیع ہے تو چھوٹ نہیں ہے، آدمی غیر مستطیع ہے تو چھوٹ نہیں ہے. ہر عبادت میں چھوٹ دی جا سکتی ہے مگر عبادت ولایت میں کوئی چھوٹ نہیں مل سکتی. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. محبوب شیخ کے دائرے میں جویا ہوا ہے تو، محبوب شیخ کے دائرے میں جویا ہوا ہے تو، قسمت کے ساتھ خط بھی تو سویا ہوا ہے تو. بغض علی ہے دل میں اور تجھے بخشش کا شوق بھی، یا کس خیال خواب میں سویا ہوا ہے. مل جل کے ذرا ایک صلوات اور محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ اس واجب کو ولایت کہا جاتا ہے جس میں ایک لمحے کی بھی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. اور یہ ولایت اس درجہ عام ہے کہ جب انسان نہیں، قافلے انسانی لوگ سب کے سب جوق در جوق میدان محشر میں جا رہے ہوں گے تو وہاں سوالات ہوں گے، روک روک کے سوالات کیے جائیں گے. سعدی شیرازی کہتے ہیں روز محشر کی جاں گداز بوگد، اولی پرش سے نماز بوگد. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلا سوال کاہے کا ہوگا؟ نماز کا. تو جگہ جگہ سوالات ہوں گے. جس طریقے سے کبھی کبھی چلتی ہوئی گاڑیوں کو روکنے کے لیے بیریئر لگائے جاتے ہیں، جب کبھی کوئی چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ایک جگہ روکا، دو جگہ روکا، ایسے پورا مجمع چلا جا رہا ہے میدان محشر میں اور روکا جا رہا ہے. الگ الگ سوالات ہو رہے ہیں اور ہر سوال کا جواب دے کے آگے بڑھ رہے ہیں لوگ. ایک وہ قافلہ ہے جو ہر جگہ سے کلین چٹ لے کے آگے بڑھ رہا ہے، کہیں اس کے جواب میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، صحیح جواب دے کے اس سے کہا بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور وہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ سارے بیریئر ختم ہو گئے، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، اور اب جہاں پہ ہے وہاں سے دیکھ رہا ہے سامنے یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ قافلہ جو ہر جگہ سے کلین چٹ لے کے آیا ہے، اسے پتہ ہے کہ آخری منزل کیا ہے، کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا یا جنت میں، کیونکہ اب کہیں رکاوٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب اسے کہیں روکا ٹوکا نہیں گیا ہے، ہر جگہ بڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، تو اب یہ سوچے گا بس معاملہ تمام ہو گیا، اب سیدھے جنت میں چلو. جب یہ قافلہ جنت میں جا رہا ہے تو اچانک محشر کی فضا میں ایک آواز گونجی، وقفوہم انہم مسئولون. ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو جنت کی حدوں میں داخل ہو رہے ہیں، ان سے پوچھو ولایت علی کا ویزا ہے کہ نہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی رہ گیا ہے.
اے پروردگار سب کچھ تو پوچھا جا چکا ہے، کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو علماء شیعہ اور علماء برادران اہل سنت سب ایک بات لکھتے ہیں کہ یہاں پہ نماز نہیں پوچھی جائے گی، یہاں روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں پوچھا جائے گا، یہاں صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ ولایت علی سے رابطہ ہے یا نہیں۔ میں کہوں گا پروردگار جب جنت و جہنم کا فیصلہ تجھے ولایت علی پہ کرنا ہے تو پھر یہ نماز روزہ کرایا کیوں تھا؟ ہم نے زحمتیں جھیل جھیل کے یہ ساری عبادتیں کی ہیں تو یہ کیوں کرایا تھا؟ آخری فیصلہ جب اسی پہ ہونا تھا، اور اگر اسی پہ ہونا تھا تو ذرا سا یہاں بھی نماز روزہ پوچھ لیتا پروردگار، تاکہ احساس ہوتا کہ یہ سب ضروری تھا اس کے یہاں تک آنے کے لیے، مگر یہاں کچھ نہیں پوچھا، صرف ولایت کو پوچھا جا رہا ہے۔ تو شاید قدرت آواز دے ہر جگہ ہر بات نہیں پوچھی جاتی، ہر جگہ ہر بات نہیں پوچھی جاتی۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سے کسی جگہ تک پہنچنے کا کوئی روٹ ہے اور آدمی یہ بتائے کہ میں فلاں جگہ سے چل کے فلاں جگہ پہنچا ہوں فلاں روٹ سے، تو اب اس سے روٹ میں آنے والے شہروں کے نام نہیں پوچھے جائیں گے کہ تم وہاں سے گزرے کہ نہیں، تم نے وہ شہر دیکھا کہ نہیں، تم نے وہ شہر دیکھا کہ نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ جو اس روٹ سے آئے گا درمیان میں فلاں چیزیں ہیں، وہ ضرور اسی سے گزر کے آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ قدرت آواز دے رہی ہے اگر یہاں ولایت ثابت تو اب نماز پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب روزہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب حج پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ولایت تک پہنچنے کا روٹ ہی یہ ہے کہ آدمی نمازی ہو، آدمی روزہ دار ہو، آدمی حاجی ہو، آدمی احکام الہیہ کا پابند ہو۔ اگر ولایت ثابت ہے تو طے ہے کہ یہ واجبات سے گزر کے آیا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری۔ عزیزان گرامی، مگر محرم کے ایام میں اس مجمع کی توجہ اس بات کی طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ ہم لفظ ولایت پہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اہل بیت طاہرین کی ولایت سے متمسک رہیں اور اس لفظ کو سننے کے بعد مزید خوش ہوں۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات کو سوچا کہ اللہ نے اس ولایت کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ جب اہمیت پہ آتے ہیں تو نماز بہت اہم ہے۔ علماء صاحب نے سنا ہوگا ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ قبول سب قبول، یہ رد سب رد۔ لیکن جب ولایت کی باری آتی ہے تو کسی چیز کی کتنی ہی اہمیت سنی ہو، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور فرما رہے ہیں تو ولایت کو اتنی اہمیت مذہب میں کیوں دی گئی ہے؟ قرآن نے ولایت کا تذکرہ مسلسل کیا، نبی کریم نے ولایت کا تذکرہ مسلسل کیا، اہل بیت طاہرین نے اس کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا۔ کوئی تو وجہ ہوگی عزیزو۔ بھئی یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا عزیزان گرامی کہ ولایت صرف خوشی کے لیے ہمارے حوالے نہیں کی گئی ہے، ولایت صرف نعروں کے لیے ہمارے حوالے نہیں کی گئی ہے، ولایت صرف سبحان اللہ کے لیے ہمارے حوالے نہیں کی گئی ہے، بلکہ ولایت ہم سے کچھ تقاضے رکھتی ہے، ولایت ہم سے کچھ مانگ رہی ہے، ولایت ہم سے کچھ چاہ رہی ہے۔ اور وہ کیا چاہ رہی ہے؟ ہم اور آپ بچپن سے لے کے عمر کے آخری لمحے تک
اعمال خیر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے نماز روزہ ہو یا مجلس ماتم ہو یا جلوس عزا ہو، کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی کب تک کیجئے گا؟ اب عمر آپ کی 90 برس ہو گئی ہے، اب آپ چل پھر نہیں پا رہے ہیں۔ تو غصے ہو کے ان بزرگ نے کہا آپ سے مطلب ہم کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے کہا مگر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس کیجئے، کل طاقت تھی کیا تھا، آج طاقت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو کہا ہم کرتے رہیں گے۔ ہم نے کہا مگر کیوں کریں گے؟ شکریہ، مگر کیوں کریں گے؟ کہ بس دنیا میں عزت سے گزرے، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو جائیں، اس لیے ہم یہ کرتے رہیں گے۔ آخرت میں درجات آپ کتنے بلند کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ تو پتہ نہیں مگر ہم درجات بلند چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا قرآن بتا رہا ہے کہ آپ درجات اپنے کتنے بلند کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا یہ مومن کی وہ بلندی ہے کہ ہزار کوشش کر کے بھی مومن اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کسی کا انتقال ہوا، میں نے کہا خدا اسے جنت عطا فرمائے، تو بڑی بات کہی میں نے، لیکن پھر خیال ہوا مگر مومن بہت پکا تھا، مجھے کچھ اور کہنا چاہیے۔ میں نے کہا پروردگار اسے جنت الفردوس میں جوار اہل بیت عطا فرما۔ اتنا کہہ کہ اب میرے پاس بھی کوئی لفظ نہیں رہ گیا کہ آگے بڑھ کے کہہ سکوں، ٹھیک ہے نا؟ تو جوار اہل بیت، مومن جو عمل کر رہا ہے اسے بلندیاں چاہیے، اور وہ بلندیاں کیا ہے؟ مومن تقوی اختیار کر، سچوں کا ساتھی ہو جا، جوار اہل بیت۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہے ہی ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ عزیزان گرامی، ہے ہی ہیں اور ہے، رہ جائیں اور ہے۔ اور فرما رہے نا، ہم ہے ہی ہیں اور ہے، رہ جائیں اور ہے۔ ابن ملجم سچوں کا ساتھی بنا، رکا نہیں۔ طلحہ و زبیر امیر المومنین کے ساتھ رہے، ٹھہر نہیں پائے۔ شمر سبین میں قریب شہادت پہنچ گیا۔ اس کے بعد کربلا میں اس نے کیا کیا؟ تاریخ میں ایسے بہت سے نام ہیں کہ سچوں تک پہنچے، ٹھہر نہیں پائے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں محرم کے حوالے سے عزیزان گرامی، کہ اگر ہم اہل بیت کی ولایت سے متمسک ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ صرف ہم قریب نہ جائیں، ان کے ساتھ ہی رہ جائیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اس وقت ہے عزیزان گرامی کہ ساتھی کب بنتا ہے انسان؟ جب ہر طریقے سے ہم آہنگی ہو، ذہنی، فکری، ہے نا، ہم آہنگی ہو، تب آدمی ساتھی بنتا ہے۔ اب پھر میں پلٹ کے آپ کے ذہنوں کی اس بات کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ ہمیں ولایت کے ساتھ ساتھ نماز و روزے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر عمل کے ذریعے ہم میں طہارت چاہتا ہے۔ نجس ہو غسل کر لو تاکہ پاک ہو جاؤ، ہر حال ہمیشہ تمہیں چاہیے باوضو رہو تاکہ پاک ہو جاؤ۔ وہاں ظاہر پاک کرنا ہے، یہاں باطن پاک کرنا ہے۔ نمازیں پڑھو، کیوں نمازیں پڑھے؟ تاکہ پاک ہو جاؤ۔ ارے نمازوں کا پاکی سے کیا تعلق ہے؟ اس میں تو اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ نہیں اٹھنا بیٹھنا ظاہر بظاہر ہے۔ نماز اٹھنے بیٹھنے کو نہیں کہا جاتا۔ نماز کے قرآن نے نماز کا مفہوم بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز اٹھنے بیٹھنے کو نہیں کہا جاتا، نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کرے۔ روزوں کے ذریعے بھی وہی تقویٰ،
اپنے وجود کو پابند امر حق بناؤ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، یعنی پاکیزگی پیدا ہو. زکوٰۃ نکالو تاکہ پاکیزگی پیدا ہو، خمس نکالو تاکہ پاکیزگی پیدا ہو. اور فرما رہے ہیں وضو، نماز، روزہ، جو کچھ بھی ہے، میں بہت، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بہت ایک لفظوں یعنی لفظ صرف استعمال کر رہا ہوں. ہر چیز کا مقصد ہے ہمیں پاک کرنا. وضو کے ذریعے پاک کرنا ہے، غسل کے ذریعے پاک کرنا ہے، نمازوں کے ذریعے پاک کرنا ہے، روزے کے ذریعے پاک کرنا ہے، حج و زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنا ہے، خمس کے ذریعے پاک کرنا ہے. یہ خمس نکالو، یہ زمین پاک ہو، یہ آسمان پاک ہو، یہ دیواریں پاک ہو، یہ پانی پاک ہو، یہ کھانا پاک ہو، یہ ساری چیزیں پاک ہو تاکہ تم کھاؤ تو تمہارا لہو پاک ہو، تمہاری فکر پاک ہو، تمہاری تربیت پاک ہو، تمہارا ماحول پاک ہو، تمہارا مزاج پاک ہو. اے پروردگار، ہم نجاست میں رہنے والوں کو تو طہارتوں کا اتنا پابند کیوں بنانا چاہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جو تمہاری آخری منزل ہے وہاں طہارتیں اتنی ہیں کہ پہلے سے عادی نہیں بنو گے تو وہاں پہنچ تو جاؤ گے، ٹھہر نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ ان واجبات کے ذریعے ہمیں وہ پاکیزگی دینا چاہتا ہے کہ جب ہم وہاں جائیں تو اس ماحول کو بھی ہم اپنا ہی ماحول سمجھیں. ورنہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ورنہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں راستے سے ہٹے، پہنچ کے بھی انہیں واپس آنا پڑا، ویسے ہی کوئی بھی قریب جا کے واپس آ سکتا ہے. کوئی نہ کوئی نجاست انہیں اہل بیت سے دور کر دے گی. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پہ حسین بلاتے رہے، حلمین کے صدا دیتے رہے، نجاستیں یہاں نہیں آ سکتی، اور جو طہارتیں تھیں وہ دور دور سے سمٹ کے آ گئی. حسین انہیں الگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں شہادت تو سبھی کی ایک دن ہوئی ہے، لیکن ہم نے اہم ترین شہداء کا ذکر ہو جائے اس لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ تاریخیں معین کرتی ہیں. اور آج کی تاریخ ان شہداء میں جن شہیدوں سے نسبت رکھتی ہے وہ جناب زینب علیہ مقام کے دونوں فرزند ہیں، جن میں سے ایک کو عون کہا جاتا ہے اور دوسرے کو محمد. میں نے ایک دن اشارتاً آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جب بی بی مدینے سے چلی ہیں تو اپنے شوہر کے پاس گئیں اور عجیب و غریب انداز میں شوہر کو خبر دی کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. اور اس وقت جناب عبداللہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنے ان دونوں بچوں کو حوالے کیا، جائیے اگر کہیں حسین پہ کوئی وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کیجئے گا اور دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے. عزیزان گرامی، جناب زینب اولیاء مقام ان بچوں کے ساتھ وہ ساری زحمتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئی جو پورے قافلے نے برداشت کی، کربلا آ گئی. شب عاشور جب ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو کل کے لیے آمادہ کر رہی ہیں تو زینب بھی اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے فرما رہی ہیں، اون محمد میرے پاس کوئی اور دولت نہیں ہے، کل نانا پہ غضب کا رن پڑنے والا ہے، میرے لاڈلو کل تم میدان میں جا کے اپنی ماں کو سرخرو کر دینا میرے لال، اور دیکھو قدم پیچھے نہ ہٹا. دوسرا دن آیا جب شہداء نے اجازت لے لے کے میدان میں جانا شروع کیا.
یہ بچے بھی بار بار امام کے پاس جا رہے ہیں، ماموں ہمیں بھی اجازت دے دیجیے، مگر امام کسی نہ کسی ذریعے سے روک رہے ہیں۔ بالآخر وہ وقت آیا جب دونوں بچوں کو اجازت دی گئی۔ دونوں بچے جب میدان کارزار میں گئے ہیں تو جناب جعفر طیار کی طریقے سے جنگ کر رہے ہیں۔ بالآخر فضہ نے جناب زینب علیہ مقام کو خبر دی، بی بی دونوں بچے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہی زینب نے یہ سنا کہ دونوں بچے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اچانک در خیمہ پہ آ کے آواز دی، اون و محمد میرے لاڈلو، سنا ہے تم لوگ فرات کی طرف بڑھ رہے ہو، خبردار پانی کو منہ نہ لگانا، حسین کے ننھے ننھے بچے خیام حسینی میں لتش کے صدائے دے رہے ہیں۔ بچے میدان میں گئے، لڑے، کشتوں کے پشتے لگائے اور بالآخر زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے اور ماموں کو آخری سلام کیا۔ اون و محمد کی آواز سن کے امام عالی مقام میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں، دونوں کا لاشا اٹھا کے کنج شہیدہ میں لا کے رکھتے ہیں۔ جناب زینب کو پتہ چلا بچے آ گئے ہیں، نکلی، ماں کی ممتا نے پہنچایا ان کے لاشوں تک، چاہا کہ بیان کروں اور پھر ایک مرتبہ کہتی، نہیں اون محمد میں تمہیں نہیں روؤں گی، شکر کروں گی کہ میرے بھیا کا علی اکبر ابھی زندہ ہے، شکر کروں گی کہ میرا بھائی ابھی محفوظ ہے۔ وہ دن اور پھر سارے ایام جو درمیان میں آئے گزرتے چلے گئے، زینب نے کبھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، علی کی بیٹی اون محمد کو نہیں رو رہی ہے، زندان شام میں بھی اون محمد کو آنسو نہیں بہائے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہلی مجلس ہوئی، وہاں سے رخصتی کے وقت زینب علیہ مقام نے کہا یزید سے کو حجرہ خالی کرے تاکہ شہیدوں کا ماتم کر لے۔ ایک ایک شہید کا سر آنا شروع ہوا، ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے سر کو اپنے سینے سے لگاتی رہی، آنسو بہاتی رہی، مگر زینب اور محمد کو آنسو بہانے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے جب دو سر بیویوں کے درمیان آئے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہے ہیں، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں جا رہے ہیں، کہیں رک نہیں رہے ہیں۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں کیا ان کی بے قسماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ زینب نے تماشے مارے، بیویوں ایسا نہ کہو میں ان کی ماں ہوں، مگر میں انہیں آنسو نہیں بہاؤں گی، بلکہ اپنے بھائی حسین کو آنسو بہاؤں گی جن پہ رونے کے لیے ان کی ماں موجود نہیں۔ عزاداران امام علی مقام، زینب کربلا آ گئی، سب نے اپنے شہیدوں کا ماتم کیا، مگر زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ مدینے آئی، ہر ایک کا پرسہ دیا، مگر اون و محمد پہ آنسو نہیں بہائے۔ ایک دن جب جناب عبداللہ کے گھر گئی ہے اور جناب عبداللہ نے جناب زینب علیہ مقام کو سہارا دیا اور حجرے کی طرف لے کے بڑھے کہ آپ بیرونی میں کو تشریف فرما ہے، جب حجرے میں اس حجرے میں پہنچی جہاں اون و محمد کے ننھے ننھے مسلے بچھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ صبر کا بند ٹوٹا، شہزادی نے کربلا کا رخ کیا، ارے میرے لاڈلو اون و محمد، ماں مدینے آ گئی، تم مدینے نہیں لوٹے، آؤ کہ ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ بغیر تمہارے زندہ نہ رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ Yeah.
دی وفا نبھائی زینب تیرے پترانے انج 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 دی وفا نبھائی زینب تیرے پترانے تیرے پترانے انج دی وفا نبھائی غازی دیوان امیت حیا وچ لڑائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبھائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبھائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبھائی اکبر دا صدقہ کر کے پترا نو ٹورے آئے اکبر دا صدقہ کر کے پترا نو ٹورے آئے لٹ گئی یہ کربلا وچ زینب دی گل کمائی زینب تیرے پترانے انج دی وفا نبھائی 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 کفن لاش چھڈ کے چھوڑ پئیے شام پاسے کفن لاش چھڈ کے چھوڑ پئیے شام پاسے نہ روئی زندگی ساری پترا نو زہرا جائی زینب تیرے پترانے انج دی